ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں حتیٰ کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون بہا دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتی ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ فرماتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ جو اگلی تینوں آیات ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67، 68، 69، یہ ایک ہی کانٹیکسٹ میں بیان ہو رہی ہیں، مگر پرسپیکٹیو اور ٹاپک وہی ہے جو پیچھے سے چل رہا ہے جنگ بدر کا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں حتیٰ کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون بہا دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر پہلے سے مال غنیمت کو حلال کرنے کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہوتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس تم نے جو مال غنیمت حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اب آیت نمبر 65 اور 60 کے بعد آج 67، 68، 69 وہی غزوہ بدر کا، جنگ بدر کا جو ذکر ہے وہ چل رہا ہے۔ اب اصل میں علامہ قرطبی جو ہیں وہ اس آیت کی وضاحت میں لکھتی ہیں، علامہ قرطبی، کہ یہ والی جو آیت ہے یہ جنگ بدر والے دن نازل ہوئی۔ کس دن نازل ہوئی؟ جنگ بدر۔ جیسے پچھلی بھی کئی آیات جنگ بدر کے روز یا جنگ بدر کے دوران یا جنگ بدر سے پہلے نازل، شروع ہونے سے، جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ وہ آیت ہے علامہ قرطبی فرماتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا ہے۔ عتاب یعنی عتاب کے اب لغوی معنی ہیں ناراضگی، قہر یا غصہ۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میدان بدر میں کافروں کے قدم اکھڑے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے تو بجائے کہ مسلمان اسی جوش و خروش سے، جس جوش و خروش سے وہ پہلے لڑ رہے تھے، ان کا تعاقب کرتے اور کفر و شرک کے یہ جو بڑے بڑے جرنیل اور سرغنا تھے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے، تاکہ کفر کی کمر جون سی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتی اور ان کا دم توڑ دیتے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جب وہ دوڑے تو مسلمان بھی اسی جوش و خروش سے ان کا پیچھا کرتے
اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے، کیونکہ اب تو وہ دوڑ پڑے تھے جنگ سے جون سی۔ مگر ہوا کیا کہ مسلمان اس وقت، اگر آپ کو یاد ہو سورۃ الانفال کی شروع کی آیات میں، مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے، بلکہ اوپر سے پہاڑی پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وہاں سے، تو وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع ہو گئے جن سے مسلمان جن سی۔ تو ہوا کیا، اور اچھا ایک مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع ہو گئے، دوسرا مسلمان کافروں کو جو ہاتھ میں آتا دوڑتے ہوئے ان کو قید کرنا شروع ہو گئے، جگڑنے لگے، باندھنے لگے، قید کرنے لگے جن سے۔ اب مسلمانوں کا یہ جو طرز عمل تھا نا، اس طرز عمل سے ہوا کیا کہ اس طرز عمل سے کافر جن سے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے ان میں سے بے شمار لوگ، گو کہ بڑے بڑے لوگ اس میں مارے بھی گئے، مگر وہ جن سے نا کچھ لوگ ان میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو اس کے بعد سال ہا سال تک مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو تکلیف دیتے رہے، جگہ جگہ راستے میں روڑے اٹکاتے رہے اور یہ تکلیف کا باعث بنے۔ تو اگر اس روز مال غنیمت جمع کرنے کی بجائے ان کافروں کا کلا کما کر دیا جاتا، ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا جاتا، نپ دا ایول ان دا بڈ کے جو برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا، یا ان کو قتل کر دیا جاتا، تو یہ جو سال ہا سال تک صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہے، یہ سب کچھ نہ ہوتا جن سے۔ کفر کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو جاتا، کفر ختم ہو جاتا، جو اصل جو کفر کی طاقت تھی۔ تو وہ لکھتی ہیں علامہ قرطبی کہ جب حضرت سعد بن معاذ، عمر بن خطاب، عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صحابہ کرام، انہوں نے مسلمانوں کو یہ مال غنیمت کو سمیٹتے ہوئے دیکھا، تو ان بزرگوں کو یہ سخت ناگوار گزرا۔ حضرت عمر بن خطاب، عبداللہ بن رواح، حضرت سعد بن معاذ، ان کو برا لگا، یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ وقت ہے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کا، مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کا یہ وقت ہے، بجائے اس کے کہ جس جوش و خروش سے جنگ لڑی جا رہی تھی، اور یہ ان کے 70 جرنیل تو مارے گئے، سردار 70 قید بھی کیے گئے، 70 لوگوں کا تو خون بہا دیا گیا اور 70 قید بھی کیے گئے، مگر ابھی تم اسی جوش و خروش سے تھوڑی سی ہمت کرتے تو یہ جو دھوڑے جا رہے تھے ان کے بڑے بڑے جرنیل، ان کو بھی پکڑ لیتے، تاکہ جنہوں نے سال ہا سال تک اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، اس برائی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جاتا۔ تو یہ کیا تم لوگوں نے جن سے یہ کیا؟ تو بہرحال علامہ قرطبی جو ہیں وہ اس عبارت کی نقل کرتی ہیں، اس کے اندر آگے فرماتی ہیں کہ جیسے کہ میں نے پہلے فرمایا کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی؟ جنگ بدر والے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ پر، وہ فرماتی ہیں صحابہ پر عطاب فرمایا، کون؟ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرما رہے ہیں، ان کا قول میں نقل کر رہا ہوں تفسیر سے، کہ صحابہ کرام کے پر اللہ نے عطاب فرمایا۔ عطاب کا مطلب آپ لوگوں میں سے کسی کو آتا ہوگا، مگر عطاب کا مطلب غصہ، قہر، ناراضگی۔ تو آیت یعنی مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے ہرگز یہ مناسب نہ تھا کہ تم کافروں کی قوت کو پوری طرح کچل دینے سے پہلے ابھی تم نے کافروں کی قوت پوری طرح تو کچلی نہیں ہے، تو تم پہلے ہی ان سے فدیہ لینے کے لیے ان کے جو لوگ ہاتھ میں آ رہے ہیں ان کو قید کرنا شروع کر دیا، اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا تم لوگوں نے۔ یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو تم دنیا کے سامان کا ارادہ رکھتے تھے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کافروں کو اس وقت تک قید کرنے کا حکم دیا، اور نہ انہوں نے دنیا کے مال کی طرف کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی اس وقت، اور یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو خیر وہ فرماتے ہیں کہ یہ غلطی عام مجاہدین سے سرزد ہوئی،
تو یہ عتاب انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا۔ تو اس میں مختلف مفسرین کے مختلف قول ہیں، میں آپ کے سامنے 2-3 رکھ دیتا ہوں، چیز آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ تو یہ عتاب انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا جو ان سے۔ اچھا، اب مولانا مودودی کیا کہتی ہیں؟ وہ اسی آیت کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں، یہ ضیاء القرآن کے اندر پیر کرم شاہ صاحب مولانا مودودی کے حوالے سے اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، وہ لکھتا ہے کہ میرے نزدیک اس مقام کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایات دی گئی تھیں ان میں یہ اشارہ تھا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں جو اللہ پاک نے فرمایا تھا، سو جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو تمہارا پہلا کام، جب کافروں سے مقابلہ ہوا ہے تو تمہارا پہلا کام ہے ان کی گردنیں مارنا، حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو پھر تم ان کو مضبوطی سے باندھ لو۔ ابھی ان کے اتنے بڑے بڑے جرنیل تمہارے سامنے دوڑے جا رہے ہیں اور تم جو ان سے ان کو مضبوطی سے باندھنے کے چکر میں کہ فدیہ اکٹھا کر لیں، ان سے فدیہ لے لیں اور مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اور وہ دوڑ گئے اور بھاگ گئے، اور بعد میں ساری عمر وہ اسلام اور اسلام پیغمبر اسلام کو تکلیفیں دیتے رہے، وہی جو ان سے ان کے کفار کے بڑے بڑے سردار تھے۔ تو پہلے حکم یہ ہے کہ پہلے ان کو کچل دو، ان کا خون بہا چکو تو پھر ان کو مضبوطی سے باندھ لو سورہ محمد کے اندر۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، خاص محض ان پر احسان کر کے ان کو رہا کر دو۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کو جن کو قید کیے اب تم ان کو آزاد کر دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دو، تاکہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اچھا، اب مولانا مودودی جو اس آیت کو لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت تو دے دی گئی تھی، کیونکہ صحابہ کرام اس فدیے کو، جو مسلمان اس فدیے کو لینے کے لیے جو ان کی پکڑ دکڑ کے اندر لگ گئے جو ان سے کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت تو دے دی گئی تھی قرآن کی روح سے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کو کچل دو، اس کا خون بہا دو، پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ سٹیپ ہے قیدیوں کو پکڑنے کا۔ اور تم ابھی تو کفر کی طاقت کا پوری طرح تم نے کچلا ہی نہیں ہے، وہ تمہارے سامنے دوڑے جا رہی ہیں، تم نے دیکھا کہ بس جنگ کا تھوڑا سا پاسا پلٹ رہا ہے تو تم نے ان کو چھوڑا اور تم مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگ گئے اور پکڑ دکڑ کے اندر لگ گئے، جو ہاتھ میں آتا پکڑ لو تاکہ فدیہ لے کر بعد میں آزاد کر دیا جائے۔ تو اس فرمان کی روح سے یا جو بھی بعد میں اس کے احکام ہوں، تو اس فرمان کی روح سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیے، اس کے بعد ان سے جو فدیہ وصول کیا، اب مولانا مودودی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس فرمان کی روح سے یہ جو قرآن پاک مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیے اس کے بعد ان سے جو فدیہ وصول کیا وہ تھا تو اجازت کے مطابق، تھا اجازت کے مطابق، یہ بھی ایک اچھی بات انہوں نے لکھی ہے، مگر غلطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طاقت کو کچل دینے کی جو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن اس میں لگائی تھی، جو شرط مقدم رکھی گئی تھی، اسے پورا کرنے میں کوتاہی کی گئی کہ پہلے ان کی طاقت کو کچل دو، ان کا خون بہا دو جن سے۔ اور وہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ لڑنے والے تھے، سردار تھے، بادشاہ تھے، جرنیل تھے، وہ دوڑ گئے جن سے اس میں وہاں سے، جتنی دیر میں تم نے یہ کام کیا، تم ان سے کم درجے کے لوگوں کو جو قید پکڑ دکڑ کرنے لگے اور جو مال غنیمت اکٹھے کرنے میں تم لگ گئے۔ تو جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ، اس کی تفصیل آپ پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھ آئی قرآن پاک کے درس میں، ایک بڑا گروہ کفار کے آدمیوں کو پکڑ کر باندھنے میں لگ گیا، اور بہت کم آدمیوں نے دشمن کا کچھ دور تک تعاقب کیا۔ تھوڑے لوگ تھے صحابہ کرام میں سے جو جانتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اس کا حکم، جو وہ لوگ تھے جو دشمن کا مسلسل پیچھا کر رہے تھے اور ان کا تعاقب کیا۔
حالانکہ اگر مسلمان پوری طاقت سے ان کا تعاقب کرتے تو قریش کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو جاتا، اسی روز خاتمہ ہو جاتا۔ اور اسی پر اصل میں یہ جو چیز اس پر عمل نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے یہ جون سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جون سے عتاب فرما رہا ہے ان کے اوپر جون سے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں۔ تو یہاں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ عتاب معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، نہیں، بلکہ بعض نے کہا صحابہ کرام کے اوپر، تو بعض نے تو اس سے بھی انہوں نے بڑی اچھی دلیل اور وضاحت اس کی ہے۔ تو کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں، حتیٰ کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون بہا دے، حتیٰ یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا، تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اللہ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب، بہت بڑی حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ جو ان سے۔ اچھا، مگر یہاں پر تبیان القرآن والے جو ہیں وہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب ان کے حوالے سے بڑی کمال تفسیر بیان کرتی ہیں کہ کاظمی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس مقام کے اوپر، اس جگہ کے اوپر، اور واقعی ان کا بھی اب آپ سنیں اور پڑھیں تو آپ دعائیں دیں گے ان کو، کہ جنگ بدر میں 70 کافروں کا خون بہا دیا گیا تھا۔ بھئی 70 کافروں کا تو پہلے خون بہایا گیا نا، 70 ان کے سردار مارے گئے، 70 قید بھی کیے گئے، 70 قید ان کی کیے گئے۔ اچھا، 70 کافروں کا خون بہا دیا گیا، اور 70 کافروں کا خون بہانے کے بعد کتنے لوگوں کو قید کیا گیا؟ 70 لوگوں کو قید بھی کر لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کافروں کا خون بہانے کے بعد 70 کو گرفتار کیا ہے۔ 70 کافروں کا خون بہانے کے بعد 70 کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے گرفتار کیا تھا۔ تو رؤسائے قریش میں سے جو بڑے بڑے قریش کے سپہ سالار تھے وہ ایک ایک کر کے مارے گئے تھے، وہ جو 70 لوگوں کا خون بہایا گیا تھا۔ ان میں بے شمار لوگ تھے، شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمع بن الاسود، عاص بن حشام، امیہ بن خلف، منبہ بن الحجاج۔ تو کفار قریش جو جنگی طاقت میں اصل میں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے وہ تو سارے مارے گئے تھے اس کے اندر۔ وہ آگے اپنی تحقیق بیان کرتی ہیں کہ ان لوگوں کے مارے جانے سے کفار قریش، چلو وہ نپ دا ایول ان دا بڈ، جڑ سے اکھاڑ تو نہیں دیے گئے تھے، نیز تو نابود تو نہیں کر دیے گئے تھے، ان کا وجود تو ختم نہیں کر دیا گیا تھا، لیکن ان 70 لوگوں کا خون بہا دینے کے بعد کفار قریش کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے 70 کافروں کا خون بہانے کے بعد 70 کافروں کو گرفتار بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہذا کفار قریش کے 70 سرداروں سمیت 70 کافروں کا خون بہانے کے بعد 70 لوگوں کافروں کو قیدی بنایا گیا۔ تو وہ فرماتی ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ تو سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا یہ قرآن مجید کی اس آیت کی عین مطابق ہے۔ باقی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ عتاب صحابہ کرام پر فرمایا گیا، عام مسلمانوں پر فرمایا گیا۔ تو مولانا مودودی نے بھی اس میں اچھی وضاحت دے دی جن سی ہے، سورہ محمد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہوا تو ویسا ہی تھا لیکن ایک غلطی یہ ہو گئی تھی، وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایک غلطی انہوں نے وہاں پر لگا دی، ایک غلطی ہو گئی تھی۔ مگر وہ فرماتے ہیں لہذا کفار قریش کی، تو وہ فرماتے ہیں کاظمی شاہ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ 70 کافروں کا خون بہانے کے بعد 70 کافروں کو قیدی بنانا یہ قرآن مجید کی اس آیت کے عین مطابق ہے، عین مطابق۔ تو یہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ عمل اس وقت اچھا نہ ہوتا، یہ عمل اس وقت ناپسندیدہ ہوتا جب اس آیت کے خلاف ہوتا، تو اس آیت کے تو خلاف ہوا ہی نہیں ہے۔
پہلے کافروں کا خون بہایا گیا ہے، اس کے بعد ان کو قید بھی کیا گیا۔ تو جب جنگ میں کسی کافر کا خون بہائے بغیر کافروں کو گرفتار کر لیا جاتا تو تب تو چلو سمجھ میں آتی نا کہ یہ عمل قرآن کے حکم کے مطابق نہیں ہوا، تب یہ بات مگر ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ 70 کافروں کا خون تو بہایا گیا، ان کے 70 سردار مارے گئے، اور جب 70 کافروں کا خون بہانے کے بعد 70 کافروں کو گرفتار کیا گیا تو وہ فرماتے ہیں پھر آپ کا یہ عمل ناپسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا؟ وہ فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل قرآن کے حکم کے مطابق یہ آیت جون سی ہے پوری اس کے مطابق۔ باقی رہا یہ سوال کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اے مسلمانوں تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ فرماتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں صحابہ کرام کو ملامت کی گئی ہے، بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کو اس آیت کے اندر ملامت کی جا رہی ہے، جنہوں نے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کرنے کا مشورہ دیا تھا، جن میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ لیکن حقیقتاً اصل میں یہ جو خطاب ہے یہ ان تمام صحابہ کرام کی طرف متوجہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا جو رخ ہے یہ ان بعض مسلمانوں کی طرف ہے جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا۔ ایک تو پرانے اجل بڑے صحابہ کرام، ایک وہ مسلمان تھے جو کفر کی دنیا سے ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، ابھی تو وہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں اس آیت کا رخ جو ان سے یہ ان مسلمانوں کی طرف ہے جو اس جنگ کے اندر ابھی نئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے مال دنیا کی تمام میں فدیہ لینے کی خواہش کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کو تو دنیا کے مال سے کوئی غرض یا لالچ ہی نہیں تھا، ان کا مشورہ یہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ شاید ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئیں، شاید ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئیں اور اسلام کی نشر و اشاعت میں اضافہ ہو اور مسلمانوں کو ایک غلبہ حاصل ہو، مسلمانوں کو ایک شان و شوکت حاصل ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو فدیہ لے کر کافروں کی ان کو قیدیوں کو رہا کرنے کا مشورہ دیا تھا وہ آخرت کی بنا پر تھا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے، اگر کوئی کہے کہ جناب اس کا تو پھر اشارہ حضرت ابوبکر صدیق نہیں، قطعاً بھی نہیں، اسی وجہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی نیت مبارک میں جو اخلاص اور جو خلوص تھا، اس اخلاص اور اس خلوص کو دیکھتے ہوئے کہ صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، ان میں سے بھی کچھ لوگ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہمارے کام آئیں اور بعد میں اسلام قبول کر لیں جو ان سے، تو انہوں نے ایسا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے کو قبول بھی کیا تھا۔ لہذا یہ آیت قیدیوں کو رہا کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ تو اچھا، اب اگر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر قیدیوں کو رہا کرنا جائز ہوتا اور صحیح تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر پہلے سے معافی کا حکم اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تم نے جو مال لیا تھا اس کی وجہ سے تم کو ضرور بہت بڑا عذاب ہوتا، تمہیں ضرور بڑا عذاب پہنچتا۔ تو اصل میں آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فدیہ لینے کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق تھے، نہیں، فدیہ لینے کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پہلے اصل چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے فدیہ لینے سے ممانعت نہیں کی گئی تھی، پھر فدیہ لینا عذاب کا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جو پہلی شریعتیں تھیں ان میں مال غنیمت لینا حرام تھا، پہلی شریعتوں کے اندر، اور ابھی اس کے حلال ہونے کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا، اور جب مسلمانوں نے بلا اجازت کافروں کا مال غنیمت لوٹ لیا، کافروں کا مال جو ان سے اکٹھا کر لیا، کافروں کا مال اکٹھا کر لیا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ممانعت تو تھی ہی نہیں، اس کی ممانعت تو تھی ہی نہیں، صرف اتنا ہے کہ ابھی پہلی شریعتوں میں کیونکہ مال غنیمت جو ان سے وہ لینا حرام تھا اور ابھی اس کے حلال ہونے کا آفیشل ایک حکم نازل ہوا نہیں تھا، اس لیے ان کا یہ جو
انہوں نے مال اکٹھا کیا تو تب یہ آیت نازل ہوئی جان سی ہے۔ اب آپ کو اس آیت کا میرا خیال ہے کچھ کانٹیکسٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتی ہو، واللہ یرید الاخرہ، اللہ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ کرتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر پہلے سے مال غنیمت کو حلال کرنے کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا، اگر پہلے سے مال غنیمت کو حلال کرنے کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے بہت بڑا عذاب ہوتا۔ اگر پہلے سے مال غنیمت کو حلال کرنے کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو تم جو مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے اس کی وجہ سے بہت بڑا عذاب ہوتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا اس میں سے کھاؤ، وہ حلال اور طیب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو آدم میں سے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا۔ آپ یہ حدیثیں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کیا گیا، جیسے حضور کی امت کے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، تو بنو آدم میں سے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا۔ آسمان سے ایک آگ نازل ہو کر مال غنیمت کو کھا جایا کرتی تھی، اور جب جنگ بدر کا دن تھا تو مسلمان مال غنیمت کے حلال ہونے کے حکم کے نزول سے پہلے مال غنیمت اٹھانے لگے، مگر ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس کی ممانعت تھی، اس چیز کی ممانعت بھی تو اس شریعت میں ابھی تک نہیں نازل ہوئی تھی۔ تو مسلمان جو انسی ہیں وہ مال غنیمت کے حلال ہونے کے حکم کے نزول سے پہلے مال غنیمت اٹھانے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر پہلے سے یہ حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہوتا۔ اچھا، مگر اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ گو کہ ان کو مال غنیمت لینے سے پہلے منع نہیں کیا گیا تھا، مال غنیمت پہلے لینے سے منع اس لیے انہوں نے ٹھیک ہے اکٹھا کر لیا، لیکن ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ان کا بلا اجازت مال غنیمت لینا ان کے حق میں عذاب کے نزول کا باعث تھا۔ کیوں؟ ان کے بلند مقام کی وجہ سے۔ جس کا جتنا مرتبہ اور مقام بلند ہوتا ہے اس کی گرفت بھی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے، اس کی گرفت بھی۔ چھوٹی سی مثال، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ بیت الخلاء کے اندر بایاں پاؤں رکھنے کی بجائے دایاں پاؤں رکھ دیا تو سارے انوار و تجلیات بند ہو گئے، مگر کوئی عام مسلمان، عام کوئی بندہ جو ان سے ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ بیت الخلاء کے اندر دایاں پاؤں رکھ کر اندر انٹر ہوتی ہیں، تو کیا ان کو کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی انوار و تجلیات بند ہو گئی؟ نہیں۔ تو جس کا جتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے اس کی گرفت بھی ویسی ہوتی ہے۔ عام بندہ ایسا کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہے کہ اس نے سنت پوری نہیں کی ہے، مگر جس کا مقام جو وقت کے مجدد تھے، بلکہ 10 صدیوں کے مجددوں کے مجدد تھے، مجدد الفسانی، انہوں نے جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کی گرفت بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا بھی اگر قدم کے اندر دائیں بائیں ہو جائے تو اس کی گرفت پھر ویسی ہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ لوح محفوظ میں، اور دوسری بات یہ کہ لوح محفوظ میں پہلے سے یہ لکھا ہوا تھا کہ اس امت کے اوپر مال غنیمت حلال ہے، اس امت کے اوپر مال غنیمت حلال ہے، اس وجہ سے بھی ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا، اور ان کو صرف ایک ملامت کرنے پر اکتفا کی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جن سے کیوں؟ ان کے لیے تو پہلے ہی حلال تھا مال غنیمت، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ اور اگر چلو حلال، فار ایگزامپل سپوز کہ حلال نہیں بھی تھا تو کون سی پہلے ممانعت کی گئی تھی؟ پہلے ممانعت بھی نہیں تھی، تو تب بھی
ٹھیک تھا جون سے. اور تیسرا کاظمی شاہ صاحب والی بات کہ وہ نئے نئے لوگ تھے جو نئے نئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے, یہ ان کی طرف اشارہ ہے, نہ کہ اجل بڑے صحابہ کرام یا معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قطعاً بھی ادھر کوئی اشارہ نہیں ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ جو جنگ بدر کے لوگ ہیں ان کی تو معافی ویسے ہی مسلمہ ہے اور ثابت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 بندوں زبیر بن عوام اور ابو مرثیہ غنوہ کے ساتھ ایک جگہ ہے روضہ خاک, آپ نے فرمایا وہاں پہنچو, وہاں ایک عورت ہے مشرکہ, اس کے پاس مشرکین کے نام ایک خط ہے, اور خط لکھنے والا کون ہے؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے خط لکھا ہے مشرکین کے لیے, اور وہ مشرکہ عورت ہے, اس کے پاس وہ خط ہے, ایک جگہ روضہ خاک, ان دونوں بندوں کو لو اور اے علی وہاں پر پہنچو اور اس عورت سے وہ خط لے کر آ جاؤ. اب اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر لی تو حاطب بن ابی بلتہ جو حضور کے سچے اور پکے غلام تھے, انہوں نے مکہ والوں کو ایک خط لکھا اور انہوں نے حضور کے ارادے سے ان کو آگاہ کرنا چاہا. اب یہ جو لوگ ہیں حضرت علی اور وہ دونوں بندے فوراً اس مقام پر پہنچے. انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ ایک اونٹ کے اوپر جا رہی تھی. انہوں نے پوچھا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کوئی خط نہیں. انہوں نے اس کے اونٹ کو بٹھایا, اس کی ساری تلاشی لی, پالان وغیرہ ہر چیز, مگر وہ خط نہ ملا. اس کے بعد وہ خط نہ ملا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ہرگز کوئی غلط بیانی نہیں کی, تمہارے پاس وہ خط موجود ہے, تمہارے پاس وہ خط موجود ہے, وہ خط ہمارے حوالے کر دو, ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے, میں تجھے ننگا کر دوں گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ خط ہے تیرے پاس. اچھا, اب جب اس عورت نے دیکھا نا کہ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا, یہ خط پالان اونٹ سارا سامان دیکھ لیا, تو پھر جب انہوں نے کہا کہ تیرے کپڑے اتار دیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خط تیرے پاس ہے, تو پھر اس عورت نے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اس نے وہ جو خط ہے اپنی تہمت کے اندر سے نکال کر ہمیں دیا, اور ہم وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. تو اب آپ نے حاطب بن ابی بلتہ سے پوچھا کہ اے حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اب حاطب بن بلتہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بدلہ نہیں, میں آج بھی آپ ہی کا غلام ہوں, اور نہ ہی میں مرتد ہوا ہوں, میرا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر میرا آپ پر پکا ایمان ہے. خط تو میں نے مکہ مکرمہ کے جو کافر مشرکین تھے ان کو فقط اپنا ہمدرد بنانے کے لیے لکھا تھا, کیونکہ مکہ مکرمہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں جو میرے اہل و عیال کی حفاظت یا نگرانی کر سکے, جبکہ باقی جو صحابہ کرام یہاں مدینہ منورہ میں آ گئی ہیں ان کے گھر بار کو دیکھنے والے ان کے بے شمار رشتہ دار ہیں مکہ مکرمہ کے اندر, مگر میرا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جو مکہ میں میرے اہل و عیال کے اوپر کی نگرانی کر سکے. تو میں نے یہ خط صرف اس لیے لکھا تاکہ کافروں کے اوپر ایک احسان ہو جائے کہ چلو وہ ان حالات کے اندر میرے گھر والوں کی نگرانی کر سکیں یا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں جو ان سے. تو حضرت عمر فاروق آپ عرض کرنے نے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں, حاطب بن ابی بلتہ کی میں اس کی گردن اڑا دوں. کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تمہیں نہیں معلوم حاطب غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین میں سے ہے, اور غزوہ بدر میں جن مجاہدوں نے شرکت کی ہے ان کے خلوص اور جذبہ نثاری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, یعنی اب جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو بہرحال یہ جتنے بھی کانٹیکسٹ کے اندر یہ ساری آیات بیان ہوئی ہیں اس میں آپ کسی بھی ڈائریکشن میں چلے جائیں تو اصل میں یہ ایک اظہار کیا گیا کہ ایسا نہ کیا جاتا, مگر
پھر بھی جو کیا گیا، کیونکہ آپ کے سامنے کے نہ تو اس کی پہلے ممانعت تھی، اور پھر اگر اس وقت تک ممانعت تھی تو پھر بھی اللہ نے لوح محفوظ پر تو وہ چیز پہلے لکھ دی گئی ہوئی تھی. اس لیے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا اس میں سے کھاؤ، وہ حلال ہے اور طیب ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.